اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے رہا کریں، خاص کر کے جب ان میں کوئی صلاحیت کم عمر میں لوگوں کو نظر آنے لگے۔ یہ دنیا بہت سخت ہے، نظر بد انسان کی خوشیوں کو اور اس انسان کو مکمل کھا جاتی ہے۔ درد جسمانی ہو یا روحانی، انسان کو سب سے پہلی یاد اللہ پاک کی ہی آتی ہے۔ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مشکلات گزر جائیں، مگر گزرتی تو زندگی ہے، مشکلات شکل بدلتے رہتی ہیں۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، ممکن ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جسے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے۔ دل کو سکون دینے کے لیے یہ خیال ہی کافی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ میرے رب نے مجھے جو دیا کمال دیا، اس کی ہر نعمت پر الحمدللہ۔ اتنا بڑا خواب دیکھو کہ تمہیں خود ڈر لگے، اور اتنی محنت کرو کہ دنیا خوف زدہ ہو جائے۔ حالات حق میں نہیں ہیں، لیکن دل اور گمان اس ضد پر ہیں کہ میرے نصیب میں معجزے بہت مختلف اور خوبصورت ہوں گے۔ صبر کا سلیقہ نہیں ہمیں یا اللہ، بس ہمارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے ہجوم، غیر ضروری تعلقات اور منافقت بھری رشتہ داری پسند نہیں۔ مجھے اکیلے رہنا پسند ہے، اور یہ میرا اپنا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ امی کہتی ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ زور نہیں چلتا، وہ دے تو شکر کرنا، نہ دے تو صبر۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ ایک دن آپ مالی لحاظ سے اس قدر مضبوط ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جیب سے لوگوں کو نوازنے کا وسیلہ بنائے گا۔ تم دیکھنا، زندگی تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ ویسے ہی پورے ہوں جیسے تم نے سوچے ہوں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورتی کے ساتھ، انشاءاللہ۔ یا اللہ، ہمیں وہ دل عطا فرما جو آزمائش میں بھی تیرا شکر کرے اور آسانی میں بھی تیری یاد سے غافل نہ ہو، آمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد سے جوڑ دے اور ہر غیر ضروری فکر سے آزاد کر دے، آمین۔ اللہ اس ماہ رمضان ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف موڑ دے، آمین یا رب العالمین۔